नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर है जिसमें उनके एकेडमी में एक शख्स ने सवाल किया। सवाल उसका था कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती ये इतना मुश्किल काम कर सकता है तख्त लाने का, तो हमारे आका का उम्मती कोई मुश्किल काम क्यों नहीं कर सकता। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में आपको दिखाती हूँ, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरा सवाल है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती आसिफ बिन बरखिया का तख्त वाला वाक़या बहुत मशहूर है। जी बहुत मशहूर है, और हमने इस वाक़े के साथ जो किया है वो आप तख्त बिल्कीस वाला वाक़या देख लें। 1 मिलियन करीब लोग देख चुके हैं। इस वाक़े के साथ जो सूफिया ने किया था वो सारा कच्चा चट्टा हमने उनका खोल दिया। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती ये मुश्किल काम कर सकता है तो हमारे आका का उम्मती क्यों नहीं कर सकता। हाँ, वाह वाह। आजकल एक फितना है, बाबे तेशाही कोई नहीं। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेरी बात सुन लें आप हज़रात। सारे फकी दिंदा ते मैं आजकल फक्का दिंदा पिया हूं। सुनते तुसीं हुंदे ही हो, तुसीं बड़े चस्के लेंदे, मैनूं सारा पता है। ते साडी ओहदे नाल कोई दुश्मनी नहीं है जाती। मेरे बाबे नूं भौंकना बंद कर देवे, नहीं तो मैं ओहदी हर शै बंद कर देंगा। और हुंदी पई है, चीकदा है, ये बंदा कित्थों आया। मैंने कहा ये अल्लाह जिम्मेदारियां लगा देता, तू टेंशन ना ले। देखो एक मैं बात कहूं, जड़ी ये फिक्र है ना बाबे तेशाही को नहीं, बाबे तो कर दे कुछ नहीं, ये फिक्र तुम्हें काफिर कर देगी। अतारी साहब वो कैसे। मैंने कहा देखो, मैं आपके सामने कुरान खोलता हूं, 19वां पारा खोलता हूं, वहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तख्त कौन लेके आएगा। एक जिन उठा, इफरीत उसका नाम था, उन्हें आख्या जिन्नी देर थोड़ी महफिल होंदी मैं ले आवांगा। आपने फरमाया नहीं, मैनू जल्दी आला चाहिए। आपका एक गुलाम उठा, उम्मती उठा, अल्लाह का वली उठा, पंजाबी कहते हैं बाबा उठ गया। उन्हें आख्या मैं ले आना, दाएं बाएं देखना। उन्हें आख्या मैं लेके आना, कितनी देर में। कहता है जी अख दा पलक चपकन तो पहले। तवज्जो तवज्जो। बाबा उठया भी नहीं, बाबा हिलिया भी नहीं, बाबा गया भी नहीं, तख्त भी आ गया है। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, तुसी कहते हो बाबा शाही को नहीं, बाबा कारी कुछ नहीं सकता। दो रास्ते ने, या तो इस गल का इनकार करके काफिर बन, चूंकि कुरान का मुनकिर कौन है, बोलो बोलो बोलो। या तो इनकार कर बाबे शाही कोई नहीं, ये किस्सा ही गलत है, ये तेरी सोच है, बस इन गलत कह बन काफिर। नहीं तो मिर्जे और ओदी सोच ते लानत कल, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं। जे सुलेमान वर्गे नबी दी उम्मत दा बाबा एडा ताकतवर है, ते सुलेमान दे इमाम दी उम्मत दा बाबा किड्डा ताकतवर होएगा, मैनू दस ना। मैनू इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब हमने उसमें दिया हुआ है। पहली बात है कि आसिफ बिन बरखिया का नाम तो आया नहीं कुरान में, ये तो इसराइली रवायतें हैं। दूसरा, आपको ये किसने कह दिया कि वो सिर्फ उम्मती था और कोई फरिश्ता और जिन और उस वक्त कोई और पैगंबर नहीं था। उसमें है कि एक शख्स था वहां पे खड़ा हुआ, उम्मती तो आपने इसका खुद किया ना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तो दरबार में बड़े बड़े जिन्नात होते थे, एक वक्त में एक ज्यादा पैगंबर भी होते थे। आपको किसने कह दिया। उसमें उसके पास किताब का इल्म था, कुरान की रूह से। तो किताब का इल्म जो है वो तो अंबिया को दिया जाता है, तो वो नबी भी हो सकता है, कोई फरिश्ता भी हो सकता है। और तीसरी बात, अगर आप एनालॉजी बनाएंगे तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हजरत आदम को जिब्राइल ने सजदा किया है तो हम अपने नबी को क्यों नहीं कर सकते। आओ फिर इस तरह जवाब लवोगे ना साढ़े को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम। तो भाई अगर हजरत ईसा जो है कुर्बे क़यामत तक जिंदा हो सकते हैं तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं जिंदगी मिल सकती। बढ़ाओ कहानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ये मौजज़ा है ना कुरान में आया कि हमने उन्हें निशानी बनाया। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम, तो ये मौजज़ा हमारे नबी के हक में तो है ही नहीं है। और आपको तो कहानी कराएगी कि अगले अंबिया को जितने मौजज़ात मिले हैं वो हमारे पैगंबर को भी मिले हैं। तो बताओ, आप सारे मौजज़ात भी घेर घार के झूठी रवायतें भी पेश कर लो, आप नबी अलैहिस्सलाम के बाप को तो खत्म नहीं कर सकते ना। ये मौजज़ा तो नहीं फिर भी साबित कर सकते। अगू कहेंगे हैं ऐसे सुने ही नहीं सी। सर कितू सुनना सी, कोई पढ़ा लिखा बंदा आज तक आया तो दीन सिखाए। सारे नक्काल आए ने, लिखते बड़े नाल मुफ्ती ने, ऐ नक्काल, कोई इल्मी बात किया करें। तो इस तरह एनालॉजीज नहीं बनती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अगर आप उम्मती भी कहते हैं तो उसने तो करके दिखाया, तो तुसी भी करके दिखाओ ना फिर। बगैर दिखाई मान लेंगे हैं। और पहले फ्राडिये सारे, झूठ लिखने वाले सारे,
ہاں اس کا ثبوت ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال ہوتے ہیں موجود. اون کتنے جے؟ ہاں ہوں انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو ڈر کے باہر نہیں نکلتے ہو، کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے سرکار نگاہ مارو اور یوٹیوب پہ نبی الاسلام کے خلاف جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں ڈیلیٹ کراؤ. اڑتے نے میں پر کٹ دیتے انہوں نے، ہوں نہیں اڑ سکتے. کس طرح اڑ سکتا ہے کوئی یار؟ صحابہ تو نہیں اڑ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام گزرے، کہا کدھر؟ کہا یا رسول اللہ گاؤں سے اتنی دور سے آتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ملتا ہے. وہ بیچارے رونا رو رہے ہیں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. حضور کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بابے اٹھ رہے ہیں تسی بھی اٹھ کے آ جایا کرو. ہاں وہ جی صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. سرکار آپ نے اگر پہلے سوچا ہوتا تو آج ہر طرف سے یہ ندا نہ آ رہی ہوتی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. عقل بند، شعور بند، آگے نہیں پڑھنا. ہاں تو یہ بند ہوا ہے نا، تو ہم آگے کھول رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی. اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ثابت اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی کر کے دکھا دے تو ہم مانیں گے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. تسی کہندے ہو نگاہ مرشد، ماں باپ کی دعا سے. تسی نہیں لکھتے ھذا من فضل ربی، تسی لکھتے ہو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا باول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. حضرت سلمان کو کہنا چاہیے کڈے پہنچے بزرگوں سرکار، کیا کمال کیتا جائے. میں آپ کو فرق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سٹوڈنٹ تھیں. حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کے، حضرت سیدہ مریم. ایک دن وہ حجرے میں داخل ہوئے تو بغیر موسم کے پھل دیکھے. آج کل تو آپ بغیر موسم کے پھل ہر جگہ کرامت دیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کو موسم کا پھل، پہلے ہی وہ سندھ کا پھل پہلے گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پک کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اس زمانے میں تو یہ ایک کرامت اور معجزہ ہی تھی. آج تو یہ گلی گلی کرامت نظر آ رہی ہے. تو سیدہ مریم سے حضرت زکریا ان کے ٹیچر، مرشد، پیر، اور پیر بھی عام نہیں، پیغمبر، ہیکل سلیمانی کے کسٹوڈین، خانقاہ سلیمانی کے، ٹیمپل آف سلیمان کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ تیرے پاس سے یہ بے موسمی پھل کہاں سے آیا ہے؟ اب وہ مریم کو صوفیات تو نہیں تھی، آج کل کی تو کوئی بابوں کے ماننے والی تھی نہیں سی نا، ورنہ تو وہ کہتی حضور تہاڈی نگاہ ہے، تہاڈا ہی فیض ہے. ان کا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آگے پیر نے بھی نہیں ڈانٹا کہ تو منو وچوں کڈ ہی دیتا ہے، تربیت میں بے کرنا تیری، تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گئی ہے، پہلے میرے ذریعے پہنچ. ادونی سنے قیدے ہوندے بھائی. حضرت زکریا کو اپنی فکر پڑ گئی، ان کو وہاں سے کلک ہوا. انہوں نے کہا اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما جو وارث بنے، میری اس کی یعنی وہ چینز کی وارث نہیں، اولاد یعقوب کا وارث ہو. سورہ مریم میں آتا ہے. جی ہم نے ویڈیو دیکھی، آپ نے اس عالم کا علمی لیول بھی چیک کیا، ان کے بولنے کا طریقہ بھی. سب سے پہلے تو اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں خوبصورت انداز سے بولنا چاہیے، دھیمے لہجے میں اور بہت ہی اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے، کیونکہ انسان اپنی بول چال سے ہی پہچانا جاتا ہے. اور ایک مسلمان جو کہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ، بہت خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرے. لیکن آج کل کے علماء کا تو یہی حال ہے. انسان تو اپنے بارے میں بھی اللہ پر ہی بلیو کرتا ہے، اللہ کا ہی محتاج ہے. وہ تو نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے،
نہ خود چل سکتا ہے. انسان کی تمام حرکات جو ہیں، تمام جو وہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. لیکن اس عالم کا لیول چیک کریں آپ، جو ہمیں تربیت دیتے ہیں، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ سب کچھ یہی ان کے بابوں کی بات ہے کہ ان کے بابے جس کو چاہتے تھے، جو جیسا چاہتے تھے ویسا کر دیتے تھے. اور یہیں سے آ کر انسان جو ہے غرور اور تکبر میں جب وہ بات کرتا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو وہیں سے کفر اور شرک کا آغاز ہوتا ہے. اور جب ایک عالم جو ہے وہی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو پھر پیچھے تو کچھ نہیں رہ جاتا. کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عزت اور ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اور موت دینے والا بھی وہ ہے. یہ تو تھا ان کا علمی لیول. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا جو واقعہ ہے اس کو اس نے کس طرح سے بیان کیا. لیکن اس کے بعد انجینئر محمد علی صاحب نے ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جس شخص کے نام کو وہ قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ کر رہا ہے، جو تخت لے کر آیا تھا، اس کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہر چیز کو اٹھا کر جو انہوں نے کسی بزرگ کی کتاب میں پڑھی ہے اس کو اٹھا کر یا تو وہ حدیث کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں یا پھر قرآن کے ساتھ. تو وہ نام جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک میں نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے پھر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ اس دور کا بابا تھا، تو ہمارے آقا کا امتی جو ہے وہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور مرزا صاحب جو ہیں ان بابوں کے ان کرامات سے انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد انجینئر محمد علی صاحب نے ہمیں بہت سی احادیث کا حوالہ دیا، قرآن کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر نبی کی اپنی اپنی فضیلت ہے. اللہ پاک نے جس کو چاہا جیسا چاہا معجزہ عطا کیا. یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے. اس پر انہوں نے ہمیں بہت سے دلائل دیے. اور حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر انہوں نے کیا. لیکن ان کی شروع سے ہی بات یہ ہے، اور ان کا مرزا صاحب کے ساتھ اختلاف بھی اسی بات پر ہے کہ وہ توحید کو بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو، ان کے معجزات کو، ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ اپنے بابوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. ایک طرف اللہ پاک کی توحید ہے اور دوسری طرف ان کے بابوں کی فضیلت ہے. اور یہ کسی طرح سے بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کے بابے جو ہیں وہ اللہ پاک کے سامنے بھی ایکسپوز کیے جائیں، اللہ پاک کے سامنے بھی ان کا مرتبہ کم ہو جائے. اس لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز سمجھائی کہ یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، اور ہم تو ویسے بھی کسی بھی چیز میں جب دوسرے کو شامل کر لیتے ہیں، جس طرح یہ بابوں کو شامل کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا دین ہے، یہ ان کی برکات ہیں، یہ ان کی دعائیں ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم اس سے مدد طلب کریں، اور وہی اس کو دور کرنے والا ہے. اسی طرح سے جب ہم پر کوئی خوشی آتی ہے، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے رب سے ہی منسوب کریں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس کا ہی شکر کریں. اس کے بعد اس میں بننے والا جو بھی شخص وسیلہ ہو، پھر ہم اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن وہ ایک وسیلہ ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہمارا رب چاہے تو ہم جتنی بھی اپنے لیے خیر ڈھونڈنا چاہیں ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر ہمارا رب چاہے تو ہم ہر کامیابی کو حاصل کر سکتے. تو ہمیں اپنی ہر کامیابی، اپنی ہر نعمت کو اللہ پاک کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے رب کا فضل ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے. یہی توحید ہے. اور اسی توحید کا ہی تو سارا جھگڑا ہے دوسرے عالموں کے ساتھ مرزا صاحب کا، کہ وہ توحید بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق دے، آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم.